ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. ونسلم على رسول الکریم اما بعد. 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے. اس میں پہلے جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ اگر عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو تو مال کے ذریعے سے نکاح میں لاؤ. یعنی کہ مہر جو ہے وہ نکاح کی شرائط میں سے ہے اور واجب کے درجے میں. یعنی کہ یہاں تک کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور کہا کہ میں مہر نہیں دوں گا تو پھر بھی جو ہے اس کے ذمہ میں مہر مثل واجب ہوگا. یعنی کہ عورت کے خاندان میں عام طور پر جتنا مہر رکھا جاتا ہے وہ اس کو دینا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہی تاکید کی ہے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ان کا جو مقرر کردہ مہر ہے وہ ان کو ادا کر دو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. باطل کے اندر وہ تمام امور آ گئے جن سے قرآن سنت نے جو ہے براہ راست روکا ہے. سود ہے، رشوت ہے، اور اس میں جو ہے جوا ہے، اور اس میں وہ ساری کاروبار کے اندر غیر شرعی شرائط آ گئی جس سے جو ہے احادیث مبارکہ میں منع کیے. قبضے سے پہلے بیچنا ہے یا فکس نفع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اگر صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہو بھی جائیں گے غفلت اور کوتاہی سے تو ہم ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دیکھیں قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض جو گناہ ہیں وہ بڑے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں. لیکن چھوٹے گناہوں کا یہ مطلب نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا ان کو جو ہے وہ آدمی جو ہے لاپرواہی سے کرتا رہے. علماء نے فرمایا اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا انگارہ اور ایک بڑا انگارہ، ایک چھوٹی چنگاری. تو اب آپ تو یہ تو نہیں کہتے یار چھوٹی چنگاری چلو بھائی ہلکا پھلکا جلنے دو، کیونکہ وہی چھوٹی چنگاری جو ہے بسا اوقات بڑا نقصان کر دے گی. ایک چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، ہر چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ، تو یہ سارے دونوں جو ہے گناہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کو کہتے ہیں. اس سے تو بچنا ضروری ہے. لیکن دلائل کے اعتبار سے بعض ایسے گناہ ہیں جو دوسرے گناہوں کی نسبت جو ہے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار زیادہ ہوگا، لہٰذا ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ گناہ جس سے روکا یہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ کبیرہ ہے. آسانی کے لیے علماء نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن و سنت پر کسی دنیاوی سزا کا ذکر آیا، حد کا ذکر آیا، جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا ہے، شراب پینے پر حد لگے گی، وہ کبیرہ ہے. یا جس پر لعنت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، تو جہاں لعنت کے الفاظ ہیں وہ بھی کبیرہ ہے. یا جس پر جہنم کی وعید آئی ہے، جیسے قتل کے اوپر جو ہے جہنم کی وعید آئی ہے، وہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے. اور اس کے علاوہ جو عام طور پر ہے وہ صغیرہ گناہ ہے. اور صغیرہ گناہ سے جیسے آدمی وضو کرتا ہے اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نیکیاں کرنے سے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. جو بڑے کبیرہ گناہ ہے تو اس میں توبہ کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا کبیرہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہے. یہ سارے جو ہے کبائر کے اندر آتے ہیں، بڑے گناہ میں آتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. واقعات ہے کہ ایک عورت نے جو ہے اس طریقے سے ذکر کیا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی مردوں کا وراثت میں دگنا حصہ ہے، ایک مرد کی گواہی ہے تو اس کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی چلے گی. مرد جو ہے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، تو بعض خواتین نے تمنا کی کہ بھائی کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو غیر اختیاری جو امور ہیں ان میں تمنا کرنا جائز نہیں. جیسے کوئی عورت بولے کاش کہ میں مرد ہوتی، مرد بولے کاش کہ میں عورت ہوتا، یا کوئی خوبصورت ہے تو کوئی تمنا کرے میں فلاں کی طرح خوبصورت ہوتا، یا میں فلاں عالی خاندان میں ویسے ہوتا. تو غیر اختیاری امور کی تمنا کرنے سے روک دیا گیا قرآن نے. ایک وجہ تو اس کی بالکل ظاہر ہے کہ یہ لایانی چیز ہے کہ انسان کی اختیار میں نہیں، جو چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کا کیا مطلب. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس سے سامنے والے سے حسد پیدا ہوتا ہے، آپس میں جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ ہے کہ ناشکری پیدا ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس میں بہت ساری حکمت ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جس کو جس خاندان میں پیدا کیا ہے، کسی کو مرد بنایا ہے وہ اسی پر خوش ہو، جس کو عورت بنایا ہے وہ اسی کے اوپر خوش ہو، اور اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ البتہ آگے قرآن نے کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، آدمی اب کو اس کی سعی اور محنت کا صلہ ملے گا، یعنی جو اختیاری امور ہیں، جیسے مثال آپ دیکھتے ہیں کسی کوئی بہت بڑا عالم ہے قرآن و سنت کا، یا کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا انجینئر ہے، تو اس کی تمنا کرنا جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کیے جائیں، محنت کی جائے وہاں تک پہنچنے کی، کیونکہ اب کسی کو آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، تو بھائی آپ بھی بن سکتے ہیں۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں اس کے اخلاق بڑے اچھے اعلیٰ اخلاق والے، کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سخاوت کرتا ہے، سخاوت کی اس کے اندر صفت ہے، کسی کو آپ دیکھتے ہیں وہ بچوں کو بڑے شفقت فرماتے ہیں، کسی کو آپ دیکھتے ہیں وہ ملنسار ہے، تو یہ سارے اختیاری امور ہیں اور ان کی تمنا جائز ہے کہ میں بھی اس طرح بنوں، لیکن تمنا سے صرف فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بنانے کی بھی ضرورت ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان اختیاری امور کی قیمت ہے، علم کی قیمت ہے، عمل کی قیمت ہے، اچھے اخلاق کی قیمت ہے، اور جو ہے بچوں پر شفقت کرنا اور ملنساری، یہ ساری ایسی صفات ہیں جن کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے۔ لیکن گھر چلانے کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک سربراہ ضرور ہے، ایک امیر ہونا چاہیے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ گھر طریقے سے چلے گا نہیں۔ تو مردوں کو اللہ پاک نے اپنی بیوی بچوں کے اوپر جو ہے نگران اور حاکم بنایا ہے، اور جائز امور میں جو ہے مرد کی اطاعت ضروری ہے، عورت کے لیے بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مرد افضل ہوگی، بس سمجھ لیں وہ قاعدہ تو قرآن نے بیان کر دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے معزز اللہ کی نگاہ میں وہی جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اللہ سے، جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔ البتہ دنیاوی امور کے اعتبار سے یا انتظامی امور کے اعتبار سے گھر چلانے کے اندر اللہ پاک نے مردوں کو عورت پر فوقیت دی ہے۔ اس کی دو وجہ قرآن نے بیان کی، ایک تو یہ غیر اختیاری وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جو مرد کو برتری دی عورت پر، اس کے جسمانی اعتبار سے مرد کے اندر طاقت زیادہ ہے، صبر و تحمل زیادہ ہے، اس کے اندر گھر چلانے کی اہلیت زیادہ ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اختیاری چیز ہے کہ مرد خرچہ اٹھاتے ہیں، مرد خرچ کرتے ہیں، لہٰذا گھر چلانے کے اندر جو ہے وہ مرد حاکم ہے، اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس میں یہ سمجھ لے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد حکمران ہے تو عورت جو ہے وہ بالکل ایک قسم کی لونڈی ہے، یا جو ہے وہ ایک کام والی ہے کہ اس کو جو ہے دبا کے رکھا جائے، یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ جو ہے بھلے طریقے سے جو ہے زندگی گزارو، بلکہ یہ بات عرض کر دی کہ اگر ایک حاکم ہونا، ایک نگران ہونا ضروری ہے، تاکہ جو ہے اس کے دوسرا جو ہے اس کے ماتحت ہو کے چلے اور گھر کا ماحول جو ہے وہ صحیح ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو خطاب ہے کہ دیکھو واللاتী تخافون نشوزہن، اگر تمہیں اپنی بیویوں کے بارے میں نافرمانی کا خدشہ ہے کہ وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں، زبان دراز ہے، یا بغیر اجازت کے گھر سے چلے جاتی ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، تو 3 اسٹیپ ہے۔ فعظوہن، پہلے قرآن نے کہا آرام سے نصیحت کرو، اس میں یہ کہ اہل علم سے مشورہ کر کے جو ہے وہ ان کو سمجھائیں، کہ ان کو نصیحت کریں، اور دوسرے نمبر پہ یہ اگر نصیحت سے باعث نہ وہجرہن فی المضاجع، ان کو بستر پر تنہا چھوڑ سکتے ہو، ایک کمرے میں ہو کر بھی کوئی ایسی صورت اختیار کر سکتے ہو تنہا، یا دوسرے کمرے میں آدمی چلے جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وضربوہن، ان کی پٹائی بھی لگا سکتے ہو۔ لیکن دیکھیں یہ تیسرے درجے میں، آج کل یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جانوروں کی طرح مارتے ہیں، اس کی کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے، شرائط کے ساتھ اجازت ہے، تیسرے درجے میں، آخری درجے میں اجازت ہے، اس میں کہ منہ پہ نہ مارے، اس طرح نہ مارے کہ زخم ہو جائے، نشان پڑ جائے، اور یہ مارنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ کبھی نہیں ماریں گے، اور آپ نے اپنی 11 ازواج مطہرات میں سے کسی پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی جو مخاطب ہے وہ تمام انسانیت ہے، اس میں شہری بھی لوگ طبقہ بھی ہے، گاؤں دیہات کا طبقہ بھی ہے، مڈل کلاس بھی ہے، لوور کلاس بھی ہے، مالدار لوگ بھی ہیں، تو بس اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ مرد مجبور ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھانے پر، اس طرح آخری درجے میں اجازت دی گئی کہ بھائی شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی۔ اور پھر قرآن نے کہا، اس سے پتہ چلا کہ مرد کو چاہیے کہ گھر کا معاملہ گھر میں نپٹا لے، پھر بھی اگر جو ہے 3 اسٹیپ اٹھانے کے بعد بھی نباہ ممکن نہ ہو تو قرآن نے آگے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، مرد اور عورت دونوں کے بڑوں کو، اولیاء سرپرستوں کو خطاب ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے دراڑ پڑ گئی ہے اور جو ہے ان کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا،
تو اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ مرد کے خاندان سے لے لو، ایک عورت کے خاندان میں سے لے لو، اور وہ دونوں جو ہے ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں. اس کے بعد بھی نباہ ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے طلاق اور خلا کی نوبت آتی ہے، وہ یہ عدالت کی نوبت آتی ہے آخری درجے میں. تو یہ اسٹیپ ہے. آگے جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، جو معاشرتی اعتبار سے جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 قسم کے حقوق کا ذکر فرمایا. آج اس انسانی حقوق کی عالمدار بڑی تنظیمیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے قرآن و سنت نے جس طریقے سے انسانی حقوق کو بیان کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک مت کرو. سب سے زیادہ جو مقدم حق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. مخلوق خدا میں فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی والدین کا تذکرہ ہے وہاں صفت احسان کا لفظ آیا ہے، اور احسان کا درجہ عدل کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے، برابری کرنا. یہ برابری دیگر کے ساتھ تو چل جائے گی لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ہے ان کو خوش رکھنا فرض کے درجے میں. یعنی کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یار میرے کسی عمل سے والدین کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ٹھیک ہے بڑا مبارک ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ان کو خوش کرنا ضروری ہے. آگے فرمائے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کا حق ہے، مسکینوں کو مسکین نادار طبقے کا حق ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا. ایک قریبی پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی، ایک پہلو والا پڑوسی. لیکن اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کہ آپ کے آس پاس دائیں بائیں جن کا گھر ہے وہ تو قریبی پڑوسی ہو گئے، لیکن آپ کی بلڈنگ میں اگر 50 فلیٹ ہو تو یہ سارے پڑوسی ہیں آپ کے، یہ دور کے پڑوسی ہیں. اسی طرح ایک گلی کے اندر 20 گھر ہیں تو یہ سارے دور کے پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے. اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں جو جتنے نمازی عام طور پر آتے ہیں سب پڑوسی ہیں، ان کا حق ہے. اور ادنا درجہ یہ کہ اپنے قول و فعل سے کسی بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کری کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. 3 دفعہ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی تنگ ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قول و فعل سے جو ہے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. آگے کا درجہ حسن سلوک کا کتنی احادیث ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ شوربہ کبھی کبھی زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے دو. اور ایک روایت میں کہ جب پھل فروٹ لے کے جا رہے ہو اور اگر پڑوسیوں میں کوئی جو ہے نادار طبقہ ہے تو چھپا کے لے کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی نظر پڑ جائے اور ان کے دل میں خیال آئے کہ اور وہ کہ ہم جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ بندہ لے کے جا رہا ہے. یعنی اتنی بھی تکلیف جو ہے اپنے عمل سے پڑوسی کو نہ دو. اور پہلو والا پڑوسی یہ ہے کہ دن بھر میں جس کے ساتھ کچھ وقت گزر جائے. آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کا کولیگ ہے، وہ بھی پڑوسی ہے. آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، ٹرین بس کا سفر ہے، ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں 5-10 گھنٹے کے لیے جس کی سیٹ ہے، یہ بھی پڑوسی ہے. ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اس سے پہلے افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم میں غور کرنے کی تاکید کی. یہ جوڑنے والا انداز ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہوگا، تم قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے ہو. دیکھیں ہر بندے کا غور کرنا کو حکم ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن علماء کا جو غور کرنا وہ اس اعتبار سے قرآن کریم کے احکام کا استنباط کریں گے اور وہ عوام کے سامنے لائیں گے. لیکن عوام اتنا تو غور کر سکتی ہے، قرآن نے کم سے کم ترجمہ پڑھ لے. جنت دوزخ کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے اور جو ہے قیامت کا اس میں ذکر ہے. اس کے ذریعے قرآن سے اثر لینا کہ نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو. اتنا غور تو ہر آدمی کر سکتا ہے. اور جو ہے جیسے میرا رمضان المبارک چل رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کا تو ذوق ہے لیکن سمجھنے کا مزاج کم ہے، تو جو ہے سمجھنے کا مزاج بھی لایا جائے. آگے قرآن نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی شخص کسی مومن کو جو ہے جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، عمدن قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ ہے. 5 قسم کی وعید ہے. اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے ایک عظیم زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. تو قتل عمد سے جو ہے وہ جو ہے بچنے کی تلقین ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے فضائل ذکر کیے. یہ ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے تو پھر ہجرت آج بھی جو ہے فرض ہو جائے گا. بعض لوگ شوق میں دبئی چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے علاقے میں ہے وہاں کہ بھائی وہاں بد نظری بہت ہے یا ایسے قوانین ہیں کہ شریعت کی پاسداری ممکن نہیں ہے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکتے آپ کے بھی ہمیں تو ماحول ایسا ملا.
کہ قرآن نے واضح ارشاد کر دی کہ ہجرت کرو. ہجرت کا مطلب اللہ کے دین کی خاطر، دین پر عمل کرنے کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑنا. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ترک وطن. لیکن یہی کہ آپ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہجرت میں نہیں آئے گا. جیسے ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا فرض تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکین کا تسلط تھا اور مسلمان جو ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، مصائب، طرح طرح کے مصائب ڈھائے جا رہے تھے، وہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو آج بھی اگر ایسی کیفیت ہے، لیکن تو آج کی کیفیت میں نے آپ کو بتا دی. جیسے دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، گناہوں کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ہجرت کرنا ضروری ہے. اور ہجرت میں عام طور پر آدمی کا مالی نقصان بہت ہوتا ہے، گھر بار کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے. تو قرآن نے تسلی دے دی جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو اسے بہت سی جگہ بھی مل جائے گی اور وسعت اور کشادگی اور خوشحالی بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کے لیے اور راستے میں موت آ گئی تو اس کو پورا جو ہے اجر و ثواب ملے گا. جیسے بعض صحابہ کرام جو ہے جب مکے سے مدینہ نکلے تو راستے میں جو ان کی وفات ہو گئی ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. آگے اللہ پاک نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ایک مرتبہ صحابہ کرام اور اہل کتاب کا جو ہے آپس میں مکالمہ ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم افضل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے پہلے آئے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے مقدم ہے. صحابہ کرام نے کہا بھائی ہم افضل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ پاک نے قرآن دیا ہے اور اس نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور ہمارے نبی جو ہے وہ سب سے آخر میں تشریف لائے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. تو دیکھیں ایک لحاظ سے صحابہ کرام کی یہ بات تو درست ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان یہود کے مقابلے میں افضل ہیں کیونکہ اب تو دین اسلام میں نجات ہے. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے تب بھی فرمائی اور صحابہ اور یہ آیت نازل کی کہ دیکھو نہ نجات کا مدار تمہاری آرزوؤں پر ہے، صحابہ کرام کو خطاب ہے، نہ تمہاری امید اور آرزوؤں پر نجات کا مدار ہے، نہ اہل کتاب کی امید اور آرزوؤں پر نجات کا مدار ہے، بلکہ اصل عمل کے اوپر ڈالا. مطلب یہ ہے کہ اگر من حیث الجماعت امت محمد دیگر سے افضل بھی ہے تو کوئی شخص مغالطے میں نہ رہے، بلکہ قیامت کے دن جو دیکھیں ایک تو ایمان والا کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ گارنٹی تو نہیں ہے ہر ایمان والا شروع میں ہی جنت میں جائے گا، ابتدا میں جنت میں جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تنبیہ فرمائی کہ بھائی دعوے مت کرو. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی. اس لیے عمل کے اوپر ڈالا. اب لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو کہ عمل کرتے رہو، اس آسرے میں نہیں رہنا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو تو تم بخشی جاؤ گی. اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے فرمایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بے شک قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آسرے پر ہیں. لیکن قرآن جگہ جگہ یہ بھی کہتا ہے جزاء بما كانوا يعملون. جب جنت میں چلیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ نعمتیں جو تمہیں ملی یہ تمہارے عمل کے بدلے میں. عمل چاہے ہمارے کتنے ہی کھوکھلے تھے لیکن عمل کو اللہ پاک جو ہے وہ حسن کے درجے میں اتار دیں گے، اسی کو قبول فرما لیں گے. تو میرے بھائی اور دوستوں سے باتوں سے کام نہیں چلے گا. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ بھئی عمل کرتے رہو، پوری شریعت پر ہم کوشش کرو، عبادات بھی، معاملت بھی، معاشرت بھی، معاملات اخلاقیات سب شریعت کے مطابق ہو. ہاں کمی کوتاہی تو ہوگی، اس پر جو استغفار کرنا چاہیے. آگے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے ایمان والو عدل و انصاف قائم کرو اور اللہ کے لیے صحیح اور سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے خلاف گواہی جاری ہو، تمہارے والدین کے خلاف جاری ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاری ہو. یہ کتنا اہم حکم ہے کہ آدمی کو حق بات کرنی چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے. اگرچہ یہ چیزیں اس کی اپنی ذات کے خلاف جاری ہوں، اس کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاری ہو. آدمی جو حق سے ہٹتا ہے اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہے. یہی آیت چھٹے بارے میں بھی آئی ہے اور وہاں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تمہیں کسی کی دشمنی حق سے نہ ہٹا دے. اور اگر تو اب مثال کے طور پر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے والدین یا میرے رشتہ دار حق پر نہیں ہیں، تو صرف اس وجہ سے ان کی طرفداری کرنا کہ وہ میرے والدین یا رشتہ دار ہیں وہ منع کیا گیا. اسی طریقے سے بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن کسی معاملے میں کیا حق پر ہو، دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے. دین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم ہے. تو بہرحال حق کا حق اور اسی کو عصبیت کہا گیا کہ
عصبیت اسی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، اب ہم جو ہے اسی کی طرفداری کریں گے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل ہو، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو، اسی کی طرفداری کریں گے. اور اس سے منع کیا گیا اور اسی کو عصبیت قرار دی گئی جو کہ ناجائز اور حرام ہے. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے یہ بات ہمارے خلاف جاری ہو کسی مقدمے میں، کسی معاملے میں، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جاری ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے. اور قرآن نے کہا کہ دیکھو ان یکن غنیا او فقیر فاللہ اولی بہما، تم اگر یہ سوچو یار میرے والدین ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مستحق ہیں، تو کہا اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے یہ سبق بھی کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ حق اور سچائی کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان احکام کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.